بات یہ ہے جی کہ میرا اس سلسلے میں پہلے انٹرویو آپ نے ریکارڈ کیے ہیں، اس سلسلے میں بعض باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، ان کے خاندان کی بڑی خدمات کا میں نے تذکرہ کیا ہے، خصوصاً ان کے تایا تھے راجہ افضل خان صاحب، ان کی خدمات پارٹیشن کے بعد بھی بڑی خدمات ہیں۔ اور اسی طرح راجہ محمد حیدر خان صاحب مرحوم و مغفور کی اہلیہ محترمہ، جو راجہ صاحب کی وفات کے بعد پالیٹکس میں پوری تب و تاب سے جو داخل ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسمبلی کی ممبر بھی منتخب ہوئی، تو جو بھٹو کا دور تھا 1970 کا، جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے، تو انتہائی فسطائیت کا اور انتہائی جابرانہ اور انتہائی ظالمانہ دور تھا، جس میں بھٹو صاحب مرحوم نے اپنے یہاں اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے، پیپل پارٹی کو اقتدار سونپنے کے لیے، دو انتہائی وحش قسم کے میجر اورنگزیب اور ڈی جی کے اس پر اپنے آئی جی کے عہدے پر فائز کر کے یہاں آزاد کشمیر میں بھیجے، اور اسی طرح زیدی صاحب چیف سیکرٹری کو بھیجا۔ یہ انتہائی فسطائیت اور ظلم کا دور تھا، جبر کا دور تھا۔ اس دور میں انہوں نے جب سردار عبدالقیوم صاحب کی حکومت کا تختہ اٹھنے کی سازش کی، منظر مسعود کو انہوں نے صدر بنایا اسمبلی سے، جب جابرانہ طور پر جو ہے ووٹ آف نان کنفیڈنس پاس کرایا اور منظر مسعود صدر بن گیا۔ صدر کے بعد انہوں نے یہ ظلم بھی کیا کہ راجہ مرحوم حیدر خان صاحب کی اہلیہ محترمہ، جو اسمبلی کی ممبر تھی لیکن نہایت بہادر خاتون تھی، ان کو اپنے انتہائی ڈر، رعب اور خوف میں مبتلا کر کے، تاریخ میں مبتلا کر کے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو گنگا چوٹی کا جنگل جو ہے وہ لیز پر دینے کے لیے تیار ہیں، آپ سردار عبدالقیوم کی حمایت تر کر دیں۔ لیکن محترمہ مرحوم نے یہ ان کی پیشکش کو پائے استقرار سے ٹھکرا دیا، اور ٹھکرانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ سردار عبدالقیوم صاحب چونکہ حق پر گامزن ہیں، ان کی حکومت ایک نظریے اور عقیدے کا نام ہے، تو میں اس سے انحراف نہیں کر سکتی، اور میں راجہ حیدر خان مرحوم کی اہلیہ ہوں، مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں۔ تو ان پر طرح طرح کے مظالم جو ہے وہ روا رکھے گئے، لیکن انہوں نے ان کے پائے استقامت میں کسی قسم کی کوئی لغزش واقع نہیں ہوئی۔ اور یہی بات ہے کہ انہوں نے راجہ حیدر خان صاحب مرحوم و مغفور کے نام کو بٹا نہیں لگنے دیا، بلکہ انہوں نے اس نام کو روشن کیا اور آگے بڑھایا۔ اس راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی والدہ محترمہ کا انتہائی جاندار کردار پالیٹکس میں جو ہے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن انہوں نے راجہ حیدر خان صاحب کے نام پر جو ہے کسی قسم کی یا منفعت بخش منصوبوں کو ٹھکرایا اور پائے استقرار سے ٹھکرا دیا۔ تو یہ بات ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ یہ بات بھی میں آپ سے کہتا چلوں کہ سردار عبدالقیوم صاحب کے قریب ترین ساتھی اس وقت دو تھے ہمارے ساتھ پلندری جیل میں، جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا ہے۔ پلندری جیل میں ہم کو 3 مہینے کے لیے صدر سکندر، اپنا کیا نام ہے ان کا جی، ایاد خان نے پلندری جیل میں بھیجا، تو اس وقت ہمیں بہت لوگ ملنے کے لیے آتے تھے۔ میجر ایوب صاحب بھی ہمارے پاس آئے، اور راولا کوٹ کے بہت سارے لوگ آئے یوسف خان صاحب کو ملنے کے لیے، وہ منسٹر تھے جو ہمارے ساتھ گرفتار تھے۔ لیکن مجھے ایک عجیب بات لگی
کہ ان کے قریبی سردار عبدالقیوم صاحب مرحوم و مغفور کے دو قریبی ساتھی تھے. ایک رشید چغتائی، غالباً آج بھی وہ زندہ ہو گئے، وہ ایڈوکیٹ ایک قانون دان ہے. تو دوسرا جو ہے وہ عباسی صاحب، نام مجھے اس وقت ان کا ذہن سے اتر گیا ہے. تو انہوں نے سردار قیوم صاحب کو جیل سے چٹھیاں لکھنی شروع کی کہ آپ نے اب جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تو آپ کی صلح بن گئی ہے، تو اب کیا بات ہے کہ ہم جیل میں ہمیں بھی آزادی دلائیں. تو میں ان سے دوستوں سے کہتا تھا، وہ ہمارے ساتھ تھے جیل میں، تو میں کہتا تھا کہ بھائی ہماری کاشت پر آپ کم از کم سردار عبدالقیوم صاحب کو یہ مجبور نہ کریں کہ بھائی آپ ضیاء الحق سے کوئی رابطہ کر کے ہمیں آزادی دلائیں یا کچھ دلائیں. یہ بہت بےتاب تھے. اور بھی باغ کے لوگ تھے ہمارے ساتھ. ایک رفیق بیگ صاحب تھے پیپل پارٹی کے، یوسف خان صاحب بھی پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور اپنا اسحاق ظفر صاحب جو ہے وہ بھی پیپل پارٹی کے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ جیل میں تھے. بہت سارے لوگ ہم اس جیل میں تھے. لیکن اور لوگوں نے تو کوئی مطلب ہے کسی قسم کی بطانت یا کمزوری نہیں دکھائی. لیکن یہ دو آدمی جو ہے، ایک رشید چغتائی اور ایک وہ عباسی صاحب ڈسٹرکٹ کے چیئرمین تھے. تو انہوں نے یہ سردار صاحب کو خطوط لکھے. یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ 3 مہینے تک ہم کو پلندی جیل میں رکھا، اور وہاں کچھ پاگل اور مخبوط الحواس لوگ بھی جو ہے وہ پلندری جیل میں قید تھے. یہاں یہ طرفہ تماشا یہ دیکھ لیں کہ ہم سیاسی قیدی تھے، لیکن ہم کو وہ اخلاقی مجرموں کے ساتھ انہوں نے رکھا تھا. وہ اخلاقی مجرم ایسے تھے جو بالکل پاگل تھے، تو ان کے ساتھ رکھا گیا. اور پھر بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنا وقت 3 مہینے کا پورا کیا. پورا کرنے کے بعد ہمیں رہائی وہاں سے نصیب ہوئی. تو ایاد خان نے ہمیں وہاں سے چھوڑا. تو ایاد خان کا دور اس لحاظ سے جہاں تک تعمیر و ترقی کا تعلق ہے، ایاد خان نے اپنے دور میں تعمیر و ترقی کی واقعی، اس لیے کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ جنرل چشتی صاحب جو 10 کور کمانڈر تھے، اور انہی کی وجہ سے وہاں ضیاء الحق صاحب نے ایک کامیاب مارشل لا لگایا اور حکومت ٹیک اوور کی. تو وہ چشتی صاحب ان کی بہت سپورٹ کرتے تھے ایاد خان کی. تو کافی فنڈز وغیرہ جہاں دیے، وہاں انہوں نے سردار قیوم صاحب کے حامیوں کو اور پیپل پارٹی کے حامیوں کو کرش کرنے کی پالیسی جو اختیار کی، وہ کتاب میں جو ہے وہ سیاہ حروف سے لکھی جائے گی. انہوں نے ہم سیاسی کارکنوں پر بڑے مظالم کیے. صرف ماسوائے ایک شخص یہ جو فاروق حیدر صاحب کا، جس طرح میں نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا کہ وہ ایاد خان کا ایک وہ تھی چیتا مڈل مین جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا، جس نے بعض اوقات بعض قیدیوں کے، جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ راجہ عبدالقیوم صاحب یہ پلندری جیل میں تو ہمارے ساتھ تھے، وہاں ان کی کوئی نہیں چلی. لیکن مظفر آباد جیل میں جس وقت خادم حسین اور چودھری نور حسین ہمارے ساتھ جیل میں تھے، اس وقت انہوں نے بہت کوشش کی اور کئی لوگوں کو وہ نکلوا کے لے گئے. بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے معافی بھی شاید مانگ لی ہو ایاد خان سے. تو ایسا دور بھی گزرا، لیکن ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بہت ڈٹ کر اپنے نظریے اور عقیدے کے مطابق مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستگی رکھی. اور سردار عبدالقیوم صاحب بھی اسی نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر پورے پاکستان میں بلکہ عالم اسلام میں وہ ایک ہردل عزیز لیڈر اور اسلامی قد و کاٹ کا لیڈر کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے. ان میں یہ خوبیاں تھیں. تو ہم نے انشاءاللہ العزیز کسی قسم کی بطانت یا کمزوری نہیں دکھائی. یہی بات ہے کہ ایاد خان نے ہمیں ایک بار نہیں بلکہ 3 بار ہم کو گرفتار کیا.
مظفر آباد جیل میں ہمیں رکھا، ایک دفعہ گرفتار ہوا، پھر ہم کو وہاں رہائی نصیب ہوئی۔ یہ چودھری خادم حسین اور نور حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تھے، یہ بیرسٹر سلطان محمود کے والد اور چاچا، یہ دونوں، ایک تو خادم حسین ایم ایل اے تھے لیکن چودھری نور حسین پارٹی رہنما تھے۔ تو اس وقت چودھری نور حسین صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ طرح طرح کی کہانیاں بیان کرتے تھے، بڑے خوش مزاج آدمی تھے۔ تو یہ ان کے خلاف بھی بینک ڈیفالٹ کا مقدمے جو ہے وہ ایاد خان نے درج کروا رکھے تھے۔ یہ مجھے یاد نہیں کہ اس وقت جس وقت ہمارے ساتھ وہ جیل میں تھے، مظفرآباد جیل میں، وہ بینک ڈیفالٹ کیس میں تھے یا کوئی اور ہو، کیونکہ ہم نے جو سٹرگل شروع کر رکھی تھی وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی اس ظلم و ستم کے خلاف تھی، اور پیپلز پارٹی کے وہ الذوالفقار تنظیم جنہوں نے جہاز اغوا کر کے ایک میجر صاحب کو جو اس میں سوار تھا اس کو بھی شہید کیا، اور اس جہاز کو اغوا کر کے وہ کابل میں لے گئے، تو اس کے خلاف ہماری تحریک چل رہی تھی کہ یہ ظالمانہ قسم کا جو طریقہ ہے یہ روا نہ رکھا جائے، لوگوں کو شہری آزادیاں نصیب ہونی چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ضیاء الحق نے جہاں بہت اچھے کام کیے ایک نظریاتی حساب سے اور عقیدے کے حساب سے، وہاں ظلم و جبر کا دور بھی اپنا بریگیڈیئر اپنا جنرل ضیاء الحق کے دور میں تھا، جو ناقابل معافی ہے۔ خدا ان کو معاف کرے، انہیں غریق رحمت کرے، ان کے جو اچھے کارنامے ہیں ان کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی باتیں جو ہیں انشاءاللہ العزیز میں چاہتا ہوں یہ بھی صفحہ کرتاس پر لوگوں کے سامنے آئیں کہ کیا کیا ظلم جو ہے وہ ضیاء الحق نے اور ضیاء الحق کے چیتے جنرل چشتی اور جنرل چشتی کے منظور نظر ایاد خان نے اس ملک میں بپا کر رکھے تھے۔ تو یہ اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا، حساب کے خدا بند کریم جو ہے وہ قطعاً کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اپنے حقوق تو خدا معاف کرنے پر قادر ہے، وہ جس وقت چاہے انسان کو سونے کے وقت سے پہلے معاف کر سکتا ہے اور سونے کے عالم میں بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کے حقوق اور دوسروں پر ظلم ستم خدا پاک حساب لینے کے لیے بغیر معاف نہیں کرے گا۔ تو ان لوگوں نے جو ظلم و ستم کیے ہیں، جو روا رکھے ہیں عوام کے ساتھ، ان کا بھی ان کو حساب دینا پڑے گا۔ تو ہم نے جو اس فیلڈ میں پالیٹکس کی فیلڈ میں نے جو کام کیا ہے وہ معاذ ہند اللہ کی رضا کے لیے، عوام کی فوج و فلاح بہبودی کے لیے اور ملک کی آزاد مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے کام کیا ہے، اور مجھے اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ ہے وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ مقبوضہ جموں و کشمیر مودی کی اس ظالمانہ اور فسادیت پر مبنی حکومت سے جلد آزاد ہو کر انشاءاللہ اس کا پاکستان کے ساتھ ہلاک ہوگا، یا آزاد رائے شماری کے ذریعے لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا ریاست پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو رہ گیا انڈیا کا معاملہ، مودی کا معاملہ اور ہندوستان کا معاملہ۔ تو کشمیر کے مسلمان آج بھی 80 لاکھ ویلی کے مسلمان جو ہیں وہ 80 لاکھ کے قریب یا اس سے کچھ کم و بیش ہوں گے، جو اپنی چھاتیوں پر گولی اور بموں کے جو ہے وہ داغ جھیل رہے ہیں اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی دینی اپنے عقیدے پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیتے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ صرف مقبوضہ کشمیر کے نہیں، صرف ویلی کے نہیں، صرف اپنا سری نگر کے نہیں، بلکہ پورے ریاست جموں و کشمیر کے لوگ، بلکہ گلگت بلتستان کے لوگ بھی جو ہیں وہ مودی کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ اور آج بھی اگر خدا نخواستہ وہ وقت آ گیا کہ مودی نے کوئی ایسا اقدام کیا جس سے
ملک پاکستان یا آزاد کشمیر کی سالمیت کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہوگا تو اس وقت یہ لوگ سارے ہمارے سمیت چھاتیوں پر گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کی جانیں آفری کے سامنے سپرد کرنے سے قطعاً دریغ نہیں کریں گے۔ میں یہ باتیں بھی ضرور آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے جو کارکن ہیں یا ریاست جموں و کشمیر کی جو مسلم کانفرنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، اور ہم اس عقیدے اور نظریے پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک بات ٹھیک ہے کہ میں مسلم کانفرنس سے علیحدہ ہو کر میں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا بھی نظریہ جو ہے وہ مسلم کانفرنس ہی کا نظریہ ہے۔ تو جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب مرحوم کی راجہ فاروق حیدر صاحب کی والدہ مرحومہ نے جو ایک چٹان کی طرح اپنے عقیدے اور نظریے پر ڈٹی رہی، اور سردار عبدالقیوم صاحب کی مسلم کانفرنس کے ساتھ پورا انہوں نے ساتھ دیا، تو اس طرح مجھے امید ہے کہ آج بھی تمام یہ راجگان جو ہیں یہ مسلم کانفرنس کے نظریے کو ہی اپنائیں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سردار عبدالقیوم صاحب کے صاحبزادہ فرزند اختر سردار عتیق احمد خان صاحب نے سردار عبدالقیوم صاحب کے نظریے اور عقیدے کو تھوڑا دھچکا لگایا ہے، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ وہ اس بات کی جو ہے وہ اس کا تدارک کریں گے، اور ان کے نظریات اور ان کے اس عقیدے، جس عقیدے کی بنیاد پر ان کو مجاہد اول کہا گیا اور عالم اسلام کا فیصل کے بعد عالم اسلام کا ان کو لیڈر مانا جاتا رہا، تو اس عقیدے کو بحال کرنے کے لیے وہ دوبارہ اپنی بھرپور صلاحیتیں اور اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور راجہ فاروق حیدر صاحب سے بھی یہ استدعا ہے اور کہ وہ بھی فاروق حیدر صاحب اور راجہ سردار عتیق صاحب سے آپس میں ان دونوں جماعتوں کا اتفاق اور اتحاد قائم اور برقرار رکھیں، تاکہ آئندہ کسی فسطائی حکومت کا کو یہ دم خم نہ ملے، یہ موقع نہ ملے کہ وہ آزاد کشمیر میں کوئی مسلم کانفرنس کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف حکومت بنا سکے۔ میں کچھ باتیں جو آج کی اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے سے رہ جاتی ہیں، ان کو انشاءاللہ آئندہ کسی دوسرے سیشن میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس وقت میں یہی آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔